آج 26 اگست ڈاڈا بلوچ نواب محمد اکبر خان بگٹی کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن میں نواب محمد اکبر خان بگٹی کی پوری زندگی کی جدوجہد، بلوچ قومی فلاح کے لیے ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام بلوچ شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بلوچ قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور تمام ان بلوچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آج جیلوں میں ہیں، غائب ہیں، صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ بلوچ ہیں۔ ہمیں فخر ہے بلوچ ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنی ثقافت و کلچر پر، ہمیں اپنے ماضی پر فخر ہے، ہمیں اپنے آج پر فخر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو شرمندہ ہونے سے بچائیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس راستے پر، اپنی اس جدوجہد میں، اس حق کے راستے پر ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اپنی قوم کو اس ظلم سے نجات دلائیں گے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ سخت ہیں، آپ لوگ جو کچھ مانگ رہے ہیں یا جو کچھ آپ کی جدوجہد ہے وہ آپ کے سخت ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ سخت نہیں ہے، ہم صرف اس غلامی سے، اس تکلیف سے نجات چاہتے ہیں۔ شفیع نقی جامعی صاحب جو کہ BBC کے نمائندے تھے، وہ ایک بار جنیوا آئے کوئی 8 سال پہلے، تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ کی ڈیمانڈ سخت ہیں، آپ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کیا وجوہات ہیں۔ ہماری تو باتیں سخت ہیں، ہمارے تو باتوں سے آپ کو یہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سخت ہیں، لیکن ہم پہ جو 70 سالوں سے جو گزر رہا ہے، پریکٹیکل جو خون خرابہ ہو رہا ہے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے طالب علم جو آج تک غائب ہیں، 10 سالوں سے جو مائیں بہنیں روڈوں پر بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آج تک کوئی بھی ان کا ایک بچہ واپس نہیں آیا۔ اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہم سے ہوتا آ رہا تھا اور ہمیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ سخت ہیں، آج وہی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پنجاب میں بھی کئی جگہوں پر ہو رہا ہے۔ انٹینسٹی کا لیول کم ہے جو کہ بلوچستان میں ہے، ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے، لیکن شروعات اسی طرح ہے جیسے ہمارے بلوچستان میں ہوئی تھی۔ جیسے میں نے کہا، اس کے پیچھے ایک 70 سالہ ایک تلخ تاریخ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت کوشش کی اس ملک میں رہنے کی، اس کے ساتھ چلنے کی، تھرو پارلیمنٹ، ڈائیلاگ، لیکن ہر بار ہمیں خون سے نہلایا گیا۔ ہم تھک چکے ہیں اپنے بلوچ بھائیوں کو کندھا دے دے کر، ان کی لاشوں کو کندھا دے کر، اپنے ماؤں بہنوں کو یہ دلاسا دے کر کہ ایک دن ان کے بچے واپس آئیں گے، لیکن اور اس کی ذمہ دار ہمارا جو یہ سٹینس ہے، اس کی ذمہ دار بھی یہی پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج کے ادارے، پاکستانی سیکرٹ سروس، اور ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہی ہیں۔ انہوں نے شروع دن سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں بلوچ قوم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، انہیں غلام بنا کے رکھنا ہے، اور صرف ہماری سرزمین اور ہمارے وسائل انہیں درکار ہیں۔ زبردستی ہم کسی کے ساتھ چپک نہیں سکتے۔ ہم نے کوشش کی، اور یہ کوشش ایک کوشش نہیں ہے، ایک سال کی نہیں ہے، یہ پچھلے 50-60 سالوں کی کوشش ہے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو ملک دشمن عناصر ہیں، پاکستان نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ ارے بھائی، پاکستان کے آئین کو تو آپ نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو توڑا کس نے؟ ملک کو کس نے توڑا؟ پاکستان کے آئین کو، اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے، ایک بار نہیں کئی بار اسی فوج نے پاکستانی آئین کو توڑا، پاکستانی قانون کو توڑتے ہیں، آئین کو نہیں مانتے ہیں، پاکستانی جوڈیشل سسٹم کو تباہ و برباد انہوں نے کیا، پورے پاکستان کا جو اکنامک سٹرکچر ہے تباہ انہوں نے کیا۔
ہر جگہ پر ایک فوجی اور ریٹائر فوجی آ کے بیٹھ جاتا ہے. کرپشن میں سر فہرست. بالکل سیاستدان بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں ہے, سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, لیکن جو جس کیپیسٹی میں کرپشن پاکستانی فوج کرتی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا, کیونکہ کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا, کسی کو کوئی پوچھ گچھ کرنے کا طاقت ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بات کرے تو غائب ہو جاتا ہے, اس کی لاش ملتی ہے, یا ویری ایزی ایک سینٹینس ہے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے. اور اسی طرح 7-8 سالوں سے پہلے مجھے ایک اور بھی بات یاد ہے کہ کچھ صحافی برادران نے اسلام آباد میں اور پتہ نہیں لاہور میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ان بلوچوں کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں. آج وہی 1-1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہی صحافی ہیں جو کہ اپنے شو سے محروم ہو کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود یوٹیوب کا سہارا لیے ہوئے ہیں. اگر اس وقت وہ سٹینڈ لیتے اور پاکستانی جو سیاستدان ہیں وہ بھی سٹینڈ لیتے, جو کچھ ہو رہا تھا بلوچستان میں اور اب جو اس کا وہ جو بڑھتا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے, تو شاید آج یہ دن نہیں ہوتے. شاید مسائل کافی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مکمل حل ہوتے, لیکن کافی پیش رفت ہو چکی ہوتی حل کی جانب. لہذا پاکستان ڈوب رہا ہے اور ڈوبتا جا رہا ہے, ہر دن تباہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی ذمہ دار نہ کہ بلوچ ہیں, نہ پشتون ہیں, نہ کوئی اور ہے. اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستانی فوج, اس کے ادارے, ان کے انٹیلیجنس ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے والے. اور جو سپورٹ کرنے والے ہیں کچھ جرنلسٹ, سب کا نام میں نہیں لیتا کیونکہ بہت سے تو خود بیچارے انہی کے ظلم کے شکار ہیں, لیکن کافی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹیاں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وقتاً فوقتاً ان کو سپورٹ کرتی آئی ہے. ماضی میں, قریب ماضی میں بھی ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. جب تک سب سے بڑے محب وطن کا نعرہ یہی لگاتے ہیں اور سب سے بڑے محب وطن ہونے کا دعویٰ بھی یہی پارٹیاں کرتے ہیں, صرف اور صرف اگر اپنی پارٹی مفادات اور ذاتی مفادات اور اپنے گھر کے مفادات سے نکلیں, قوم کے مفادات کے بارے میں سوچیں, بہت سی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. ان کو نکلنا چاہیے. باقی تمام قوموں, محکوم قوموں اور جو اقلیتی قوم ہیں ان کو ساتھ ملا کر یہ کہنے کی جرت پیدا کرنی چاہیے کہ اس ملک کو توڑنے والے فوج تھے, ابھی بھی اس کو پاکستانی فوج اس ملک کو توڑ رہا ہے, اس کی معیشت کو تباہ پاکستانی فوج کر رہا ہے. لوگوں کو نکالیں. جب تک یہ ان میں کہنے کی جرت نہیں آئے گی عام لوگ کیسے سمجھیں گے؟ تو سب سے بڑی ذمہ داری ان کی بنتی ہے. ہم تو پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں. ہم کو محب وطن کم ہیں یا زیادہ ہیں, ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری شناخت بلوچ ہے اور ہم اپنے بلوچ قومی بقا اور بلوچ قوم کے خاطر اور اپنے بلوچ مستقبل کے خاطر ہمارے بڑوں نے قربانی دی, ہم قربانی آج دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے قربانی دیتے رہیں گے. اور اگر اس پورے خطے کی بقا کے لیے کسی کو پرواہ ہے تو سب سے بڑی پارٹیوں کو مل کر تمام محکوم قوموں کے ساتھ نکلنا چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھا ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.